میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے۔ ابو سعید معلّہ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی وہ بتائیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان کو سورہ فاتحہ یاد کرائی، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے سنایا، اور اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابی، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اے ابو سعید معلّہ، یہی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایسی صورت نہ قرآن کے اندر کہیں دوبارہ دوسری جگہ موجود ہے، اور ایسی صورت نہ توریت کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ اور کہیں پر موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے۔ یہ سب مثانی ہے، اور اس کا ایک نام جو ہے سورہ صلاۃ ہے، نماز کی صورت۔ اس کا ایک نام سورہ صلاۃ ہے، نماز کی صورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں بانٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہے نا، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ میرے بھائیوں، اس سورت کا نام ہی جو ہے سورہ صلاۃ ہے، نماز کی سورت ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اس سورت کو نماز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے، نماز میں پڑھنا کتنا اس سورت کو ضروری ہے۔ اس کا ایک نام سورہ کافیہ ہے اور ایک نام سورہ وافیہ ہے۔ سورہ کافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی نماز میں پورے قرآن میں کچھ نہ پڑھو، سورہ فاتحہ خالی پڑھ دو تو آپ کی نماز کے لیے کافی ہے۔ اور سورہ وافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے سب کچھ پڑھا نماز کے اندر، اور اگر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے اللہ نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، میں نے نماز کو بانٹ دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ تو کیا مطلب کہ بندہ ادھر سجدہ کر رہا ہے، اللہ ادھر رکوع کر رہا ہے، بندہ تحیات پڑھ رہا ہے، اللہ ادھر درود پڑھ رہا؟ نہیں، اس کا ذکر حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہ سورہ فاتحہ کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ خود فیصلہ کر کے بتائیے ذرا غور